اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا۔ اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے۔ دیکھیں، شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی۔ شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے۔ اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے، گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا۔ اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8 9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے۔ تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی۔ لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا، اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا پھر؟ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے۔ تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں، بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتہ ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو تمہیں ہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی پھر۔ تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے، تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے، اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے، یہی ہمارا کلچر ہے، اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے۔ تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ، تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے۔ اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں۔ لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود، یا خدا نخواستہ جوان دیور ہیں، خطرہ ہے خدا نخواستہ، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے، خیر الحمدللہ غالب ہے، لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے، دیور جوان ہے، خطرہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی، پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی۔ پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے، اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے، اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم وہ موت، یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں۔ تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا کے پیش کر دیا، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے۔ شوہر دور ہو، جوان بھابھی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں، تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے، لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی۔ طلاق کے بعد اکٹھے رہنے والوں سے کیا قطع تعلق ضروری ہے؟ میری پھوپھی اور میرے پھپھا کی طلاق ہو چکی ہے، لیکن اب بھی وہ ساتھ رہتے ہیں، اس وقت ہم لوگ ان سے تعلق نہیں ختم کر پائے، تو اب اچانک سے ان سے تعلق کیسے ختم کریں؟ یا اگر ان سے بات چیت کرتے رہیں تو کیا اس میں ہمیں گناہ ہوگا؟ ناہید صاحبہ انڈیا سے۔ اگر واقعی 3 طلاقیں دے چکے ہیں تو پھر ان سے تعلق ختم کر دیں، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور اسلامی حکام کے ساتھ مذاق ہے یہ۔ تو کیونکہ اس پہ پھر وہ ایک طلاق کے حکام کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ کھیل مت بناؤ، تماشا مت بناؤ طلاق کے حکام کو۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے طلاق کے حکام دیے نا، وہاں یہ کہا کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت سمجھو۔ تو طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر ادھر ادھر سے فتوے لا کے، فتوے تو آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں، اور بغیر فتووں کے بھی رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مذاق بنا لیے ہے۔ تو جب تک یہ اکٹھے رہ رہے ہیں آپ ان سے تعلق ختم رکھیں، ان کے گھر آنا جانا بند رکھیں، ان دونوں کی دعوت نہ کریں، اور ان کو مجبور کریں کہ علیحدگی اختیار کریں، بائیکاٹ کریں ان کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے غلط تعلقات بھی تو ہوتے ہیں،
تو دیکھیں غلط تعلقات پہ اسلام کا لیبل نہیں لگتا. یہاں تو طلاق دی ہوئی ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ پھر اسی طرح میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تو چیز آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی میں پھر طلاق کو طلاق ہی نہیں سمجھا جائے گا تھوڑے وقت کے بعد. یہ تو بہت ایک برا وہ یعنی اسلام میں گویا کہ ایک طرح کی تبدیلی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے آپ ان سے تعلق ختم کر دیں. یہ وہ تعلق ختم کرنا نہیں کہلائے گا جس کو ہم قطع رحمی کہتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اور عبرت کے لیے. یہ باقی یہ کہ اگر یہ بوڑھے ہو چکے ہیں بہت, تو بڑھاپے میں میاں بیوی کا طلاق کے بعد بھی ساتھ رہنا مجبوری میں جائز ہے, بچوں کی خاطر اگر رہنا پڑے, کیونکہ بڑھاپے میں ان کا آپس میں ریلیشن کا خطرہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ بوڑھے ہو چکے ہیں پھر طلاق کے بعد ساتھ رہ رہے ہیں تو گنجائش ہے. لیکن اگر یہ جوان ہے تو پھر میں نے جو بتائی وہ ساری تفصیل اس صورت میں ہے جب وہ جوان ہو. سسرال والوں پر دلہن کے حقوق. سسرال میں سسرال والوں اور شوہر کے اوپر دلہن کے کیا حقوق ہیں؟ اگر ساری زندگی ان کی خدمت کرنے کے باوجود ضلالت اور ظلم کی زندگی گزارنی پڑے تو اس صورت میں لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, عورت کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کا احترام کرے, ان کی خدمت کرے. وہ خاندان کے بڑوں میں سے ہیں, اور شوہر کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی تم میرا بے شک خیال نہ کرو, میرے ماں باپ کا خیال کرو. تو شوہر کی خدمت, جو غیرت مند شوہر ہوتا ہے وہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنی خدمت کی نسبت, اور گھر کا ماحول اس سے اچھا ہوتا ہے. لیکن سسرال والوں پہ بھی چاہیے کہ دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال کریں. نمبر ایک, بہو پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. اب سارے گھر کی روٹیاں پک رہی ہیں, سارے گھر کے برتن دھل رہے ہیں, ایک عورت پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے, تو سب کے بھائی کیوں, چلو ساس سسر کی خدمت کر لی, شوہر کی کر لی, بس بہت ہے. ساری اس پہ سارے کام ڈال دیے, اور پھر وقت بے وقت ہر وقت اس کو ٹوکتے رہنا, سوتی ہوئی کو اٹھا دینا, یہ کر کے جاؤ, یہ کرو, وہ کرو. چلو کبھی کبھار تو ہوتا ہے, لیکن بعض گھروں میں یہ معمول ہوتا ہے. سونے نہیں دے رہے ہوتے, اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی بہو کی. اس کا اپنا کمرہ ہے, اس کی پرسنل چیزیں ہیں, اس کی الماری ہے, اس کا لاکر ہے, اس میں گھسنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. وہ اپنے کمرے میں جب اکیلی ہو تو کوئی بھی دروازہ کھول کے بغیر بتائے نہیں آ سکتا, یہ بھی بری بات ہے. تو ہر چیز اس کی ساسیں اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیں, یا سسر صاحب, یہ بھی غلط ہے. اس کی پرائیویسی ہے, ہر شخص کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے, اس میں دخل اندازی ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اس پہ بوجھ زیادہ نہ ڈالا جائے, کبھی وہ کام نہ کرے تو اس کو اگنور کیا جائے, جیسے اپنے بچوں کو اگنور کیا جاتا ہے. بعض دفعہ بچوں کا موڈ ہی نہیں ہوتا, بڑے والے کو بات کی جاتی ہے, وہ چھوٹے کو پارسل کر دیتا ہے, چھوٹا والا اس سے چھوٹے کو پارسل کر دیتا ہے. لیکن بہوؤں بیچاریوں کے پاس کام پارسل کرنے کا آپشن ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ. بھئی آج طبیعت سیٹ نہیں ہے, بس نہیں جی کرنا ہی ہے آپ نے یہ. تو کبھی کبھار ہوتا ہے, کبھی کر دیتی ہیں, کبھی موڈ نہیں ہوتا کام کا, تو اس کو ریلیکس دیا جائے کہ بھئی ہمیشہ کر ہی دیتی ہے, آج اگر نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن سسرال میں بہت زیادہ بعض دفعہ دباؤ ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ اس کو طنز نہ کیا جائے. کوئی کام اس کو نہیں آتا یا کوئی کام تھوڑا سا آڑا ترچھا کر دیا تو محبت سے, آرام سے, عزت سے سمجھا دیا جائے. اس کو طنز نہ کیے جائیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی, تمہارے باپ نے تمہیں یہ نہیں سکھایا, تمہارے گھر میں سلیقہ نہیں ہے, تم لوگ یہ ہو, تم لوگ فلانا ہو, تم لوگ ڈمکانے ہو. ان ساری چیزوں سے جو ہے پھر عورتیں ڈپریشن میں جاتی ہیں. تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو وہ اپنے ماں باپ سے الگ رکھے. میں تو اس زمانے میں ویسے ہی قائل ہوں کہ بیوی کو ماں باپ سے الگ ہی رکھنا چاہیے, کیونکہ آج کل بڑے مسائل ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, اور پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اگر گھر میں اچھے ماحول میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو پھر الگ نہ کریں. لیکن اگر اس طرح کی جھگڑے چل رہے ہیں اور ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں تو پھر الگ کرنا یہی زیادہ بہتر ہے.